السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وقریبنا ومأوانا وملجانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، مرکزی درسگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ کا یہ سالانہ عظیم الشان 42واں اجلاس، جس میں تقریباً 63 علماء کرام و مفتیان اعظام، قراء کرام اور حفاظ کی دستار ہو رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے یہ منظر انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ مرکزی درسگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ حضور قاضی شرع مفتی اعظم ضلع رامپور حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہد علی میاں علیہ رحمت والرضوان کا کہ یہ محنتوں کا ثمرہ ہے، اور ساتھ میں ان کے رفقا حضرات مفتی اعظم ضلع رامپور حضرت علامہ مولانا مفتی نجف علی صاحب قبلہ فقیہ ملت، اور شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی علی احمد صاحب قبلہ، اور اس ادارے کے ناظم تعلیمات حضرت علامہ مولانا مفتی ولی محمد صاحب قبلہ، اور دیگر اساتذہ کرام کی محنتوں کا آپ یہ نتیجہ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ علماء جن کی شان کے بارے میں اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آج علماء کرام کے سروں پر بھی دستار بندی رکھی جائے گی، اور تاج وراثت انبیاء سے انہیں نوازا جائے گا۔ حفاظ کرام کی بھی دستار بندی ہونی ہے، قرآن کریم کی سند بھی ان کے حوالے کی جائے گی۔ یہ سب یہاں کے اساتذہ کی محنتیں ہیں، اور الجامعۃ الاسلامیہ کا قوم کے لیے جو درد ہے اور قوم کے لیے جو ہمدردی ہے، وہ آج اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ ایمان والوں کے درجے اللہ رب العزت نے اونچے بیان فرمائے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ جو ہے اللہ رب العزت نے الگ رکھا ہے کہ دنیا میں بھی وہ معزز ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی انہیں عزت و سرخروئی حاصل۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارثین ہیں۔ انبیاء کرام کی وراثت مال اور دولت نہیں ہے، انبیاء کرام کی وراثت درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام کی وراثت علم ہے۔ اور فرماتے ہیں، آتا ہے ایک صحابی رسول کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ علماء کرام مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء یہتدی بہا، کہ علماء کرام کی زمین میں مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آسمان میں تارے ہیں، کہ جس طریقے سے اندھیری تاریک رات میں تاروں کے ذریعے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے علماء کرام کے ذریعے لوگ دنیا میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء کرام انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں،
علماء کرام اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ عالم ہی ہے کہ جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت و بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دنیاوی انسان کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرتی ہیں، لیکن عالم دین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عالم دین کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی عالم دین کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے عالم دین کا! اور عالم دین تو بہت بڑی بات ہے۔ ابھی عالم دین اگر نہ ہو اور صرف طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے اس نے جیسے ہی اپنا گھر اختیار کرے جس میں وہ علم دین حاصل کرے، علم حاصل کرتا ہے، وہ کوئی معمولی راستے پر نہیں چلتا ہے، بلکہ علم دین حاصل کرنے والا بچہ جنتی راستہ کرتا ہے، جنتی راستے پر چلتا ہے۔ آپ دنیاوی ڈگری اپنے بچے کو حاصل کرائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنانے کے لیے آپ اسکول اور کالج میں چھوڑ آئیں، اگر بیچ جو ہے تعلیم میں اس کا انتقال ہو گیا تو آپ ڈاکٹر کو شہید نہیں کہیں گے، آپ انجینئر کو شہید نہیں کہیں گے، آفیسر کا مرتبہ شہادت کا مرتبہ نہیں ہے، لیکن قربان جائیے علم دین کی اس فضیلت پر کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر بچہ گھر سے نکلا اور راستے میں انتقال ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ وہ شہید کہلائے گا، اللہ رب العزت اس کو شہادت کا مرتبہ دے۔ کیسا مقام ہے طالب علم کا، کیسا مقام ہے اس علم کا! یہ کوئی دنیاوی علم کی اہمیت نہیں ہے، ایسی دنیاوی ڈگری کی کوئی ایسی اہمیت نہیں جو اہمیت ہمارے آقا کریم نے قرآن کی ڈگری کی اہمیت بتائی ہے، جو قرآن کے علم کی اہمیت بتائی ہے۔ آج حفاظ کرام کے والدین بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے اعزاء اور اقربا بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جانیے اور یاد رکھیے کہ آج آپ کے بچے جن کی دستار ہو رہی ہے، اگر انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا اور اس پر عمل کیا تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن جو باعمل ہو اپنے گھر کے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت اور سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ علم دین کوئی معمولی حیثیت کا حامل نہیں ہے کہ جو آج مدرسوں میں جس کی تعلیم دی جاتی ہے، غیروں کو پتا ہے کہ اسی لیے تو وہ آج مدارس پر حملے کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ان مدارس میں کون سی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ان مدارس سے قوم مسلم زندہ ہے، اگر یہ مدارس باقی ہے تو اسلام باقی ہے، اور اگر مدارس ختم ہو گئے تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ جی واہ، انہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کون سی تعلیم دی جاتی ہے، ان مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے مسلمانوں کو، اسی سے تو ان کی بقا ہے، اسی سے تو ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر یہ علماء کرام اور یہ ائمہ مساجد جو مدارس میں رہتے ہیں، مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، علم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے، علم مصطفیٰ دیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم جاتی ہے، اور اگر یہ علماء کرام مدرسوں میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہیں، جب تک یہ علماء زندہ ہے اسلام زندہ ہے، جس دن علماء ختم ہو گئے اسلام ختم۔ جی اللہ، جس دن علماء ختم مسلمانوں کو پھر ہدایت اور رہنمائی کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ شیاطین نے ابلیس سے کہا، کہتے ہیں ما لنا نراک تفرح بموت العالم، ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ جب ایک عالم مر جاتا ہے تو بڑے خوشی مناتے ہو، بڑی تمہیں خوشی ہوتی ہے، اور جب ایک عابد مرتا ہے تو تمہیں اتنی خوشی تمہیں نہیں ہوتی ہے، حالانکہ تمہیں تو عابد سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، رات رات بھر عبادت کرتا ہے، رات رات بھر وہ مصلی کیا تھا۔ تو ابلیس نے انہیں جواب نہیں دیا، بلکہ ان کا جو ہے ان سے کہا کہ چلو چلتے ہیں، تمہارے سوال کا میں جواب دیتا ہوں، سوال کا جواب میں زبان سے دوں گا، اس کی مفہوم یہ ہے کہ زبان سے اگر دوں گا
समझ में नहीं आएगा, हो सकता है तुम ना समझ पाओ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माथे की निगाहों से दिखाता हूँ, तुम देख लेना। शैतान ने इब्लीस ने शयातीन को लिया और एक आबिद के पास पहुंचा जो रात रात भर इबादत करता था, रात रात भर जो है जागकर अल्लाह की इबादत करता था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बहुत बड़ा आबिद था। उसके यहाँ लेकर इब्लीस शैतानों की जमात को पहुंच गया और उससे सवाल किया कि हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं, हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। उस आबिद ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इबादत गुजार है, आबिद है, लेकिन इल्म नहीं है, अल्लाह की इबादत करता है लेकिन इल्म उसके पास नहीं है। इब्लीस से पूछा था शयातीन ने, तुम आलिम की मौत पर क्यों इतना खुश होते हो, आबिद की मौत पर इतना खुश क्यों नहीं होते हो? इब्लीस ने सबको पकड़ा और इबादत गुजार के पास ले गया। इबादत गुजार से उन्होंने कहा हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। उस आबिद ने कहा क्या? पूछिए, क्या सवाल है आपका, क्या आपका सवाल है? उसने कहा कि इब्लीस साथ में है, शयातीन की जमात है। उसने कहा हल यक़दिरु रब्बुका अन तदअल आलमा फी हादिहिल बैदा औ कमा रुविया। फरमाते हैं कि उससे पूछा गया इबादत गुजार से, उस आबिद से पूछा क्या तुम्हारा रब इस बात पर कादिर है कि पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को इस छोटे से अंडे के अंदर समो दे, इस छोटे के अंदर अंडे के अंदर रख दे? तो आबिद चक्कर में पड़ गया। इबादत गुजार की हर मोड़ पर रहनुमाई करता है। इस हदीस पाक से अंदाजा लगाइए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है, उससे पूछा क्या तुम्हारा परवरदिगार इस बात पर कादिर है कि सारी कायनात को इस छोटे के अंदर से रख के अंडे के अंदर सुमो दे? आबिद चक्कर में पड़ गया, उसका दिमाग परेशान हो गया, घूम गया और कहा मुझे पता नहीं। उसका मतलब ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो इस बात पर कादिर नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी कायनात छोटे से अंडे के अंदर किस तरीके से रख सकता है। शैतान ने कहा, इब्लीस ने कहा अपने साथ वाले लोगों से, देखो ये आबिद है, अल्लाह की इबादत तो करता है लेकिन छोटे सी वजह से ये काफिर हो गया है, इसने कुफ्र कर दिया है। उसने अपनी जमात को लिया, अपनी टुकड़ी को लिया और एक आलिम के पास लेकर पहुंचा। आलिम अपनी जमात में बैठे हुआ था, अपने शागिर्दों के पास था, शागिर्दों को दर्स दे रहा था, इल्म दीन दे रहा था और उन्हें हंसा भी रहा था। आयत आता है रिवायतों में कि शयातीन उसके पास पहुंच गए इब्लीस के साथ। इब्लीस सरगना सवाल करते हैं, आलिम दीन से कहते हैं हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं। उसने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आलिम दीन से पूछा हल यक़दिरु रब्बुका अन तदअल आलमा फी हादिहिल बैदा। फरमाते हैं रिवायत में आता है कि उन शयातीन ने पूछा कि क्या तुम्हारा रब इस बात पर कादिर है कि पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को इस छोटे से अंडे के अंदर रख सकता है? आलिम ने बर्जस्ता जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर है कि पूरी कायनात को एक छोटे के अंदर अंडे के अंदर। नारे तकबीर। वो जानता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है। जिसने इस अंडे को बनाया है उसी ने सारी कायनात को बनाया है। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि सारी कायनात को छोटे से अंडे में रख दे। आलिम ने बर्जस्ता जवाब दिया। इब्लीस शयातीन की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा देखा वो आबिद था कि बहक गया और ये आलिम है। आलिम अपने आप की भी हिफाजत करता है और साथ साथ में अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी हिफाजत करता है। ये आलिम है, इसीलिए मैं आबिद की मौत से ज्यादा आलिम की मौत पर खुश हूँ। इसीलिए तो फरमाते हैं उलमाए किराम मौतुल आलिमी मौतुल आलमी, कि आलिम का मर जाना, जब एक आलिम मर जाता है तो पूरा आलम मर जाता है। शैतान ने कहा था, उसने इब्लीस ने, कि ये आबिद था कि अपने आप की भी हिफाजत न कर पाया और ये एक आलिम है जो अपनी भी हिफाजत करता है, अपने साथ आसपास के लोगों के ईमान और अकीदे की भी। उलमाए किराम की कदर करें, इस इल्म की अहमियत को समझें, किताबुल्लाह की इस तालीम की कदर को जानें कि इस इल्म की कितनी है। हदीस पाक में आता है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
مقام عصفان پر ایک صحابی رسول سے ملتے ہیں. صحابی رسول ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے پر ایک عامل مقرر کیا، مکے کا حاکم مقرر کیا تھا، لیکن مقام عصفان پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غالباً ان کا نام تھا نافع بن عبد الحارث، مکہ کو چھوڑ کر مقام عصفان میں وہ بھی پہنچ گئے. حضرت عمر پوچھتے کہ میں نے تو تمہیں مکے کا حاکم مقرر کیا تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مکے کی جو میں نے تمہیں امانت دی تھی، اہل مکہ پر جو میں نے تمہیں حاکم بنایا تھا، تم نے اس کا کیا؟ مکے میں کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ سنیں ایک عالم دین کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ایک حافظ قرآن کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اس قرآن کو یاد کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ اس روایت سے اندازہ لگائیں. حضرت عمر حضرت نافع بن عبد الحارث سے پوچھتے ہیں کہ مکے کا میں نے تمہیں حاکم مقرر کیا تھا، مکے کا حاکم کس کو بنا کر آئے ہو، اپنا نائب کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی اے عمر، میں ابن ابزی ایک صحابی ان کو چھوڑ کر آیا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ تو غلام ہیں، وہ تو آزاد کردہ غلام ہیں، وہ تو غلام رہ چکے ہیں، لیکن اب ان کو آزادی مل چکی ہے. تم اہل مکہ پر جو نسب اور حسب کے اعتبار سے سب سے معزز انہیں مقرر کر کے آئے ہو اپنا نائب. تو جانیے نافع بن عبد الحارث کا جواب سنیے. عرض کرتے ہیں اے عمر، انہو لقاری لکتاب اللہ، وہ ہے تو آزاد کردہ غلام، لیکن وہ اللہ رب العزت کی کتاب کا عالم ہے، اللہ کی کتاب کا حافظ ہے، عالم بالفرائض، علم میراث کا بھی جانتا ہے، علم میراث کا جانکار ہے. تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تم اہل مکہ جو سردار حسب و نسب کے اعتبار سے انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک عالم دین ہے، کتاب اللہ کے عالم ہیں، علم فرائض کے عالم ہیں، کتاب اللہ کے حافظ ہیں. تو حضرت عمر نے کیا شاندار جواب دیا. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. یہ قرآن اور یہ مقدس کتاب اتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند فرمائے گا اور کچھ قوموں کو نیچا کرے گا. جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کو اپنے سینے سے لگائے، جو اس کا خیال رکھے گی، اس کے فرامین، اس کے احکام پر عمل کرے گی، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، کہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے بلند مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ اگرچہ وہ آزاد کردہ غلام ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کے عالم ہیں، کتاب اللہ کے حافظ ہیں، علم فرائض کے جاننے والے ہیں. اور نبی کا فرمان ہے کہ اللہ ان کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند فرمائے گا. وہ اگرچہ آزاد کردہ غلام ہیں، لیکن کتاب اللہ کے عالم ہونے کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ حسب و نسب کے لوگوں سے بھی بڑھ گیا، جو اعلیٰ نسب کے مالک ہیں ان سے بھی بڑھ گیا ہے. اس قرآن کی وہ اہمیت ہے، اس قرآن کی اہمیت کو سب علم دین کی قدر کریں. قرآن آج مسلمانوں کی جو حالت ہے اور جو خستہ حالات ہیں وہ کسی سے